میں ربی عزیز دوستو، مجھے آج اپنے ایک مہربان جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں ان کا فون ملا۔ وہ بزرگ احمدی ہیں، جماعت سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ جماعت کی حرکات سے اور جماعت کے طریقہ کار سے اتنے خوش نہیں ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ حدیث رسول ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین کیوں نہ جانا پڑے۔ کہتے کہ ہماری جماعت کے اندر اس طرح سے ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں ہیرا منڈی ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی، بہرحال میں بہت حیران ہوا کہ وہ یہ کیا فرما رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے اس کے متعلق اس کی بیک گراؤنڈ بتائی تو بات سمجھ میں آ گئی۔ مرزا صاحب کے ایک صحابی تھے، مفتی محمد صادق صاحب، جو امریکہ کے سب سے پہلے مشنری بھی رہ چکے ہیں، اور وہ پاکستان بننے کے بعد چنیوٹ میں جب تعلیم الاسلام ہائی اسکول قائم ہوا ہے تو اس میں وہ پڑھانے کے لیے بھی آیا کرتے تھے اور اپنے واقعات بھی سنایا کرتے تھے۔ ان کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے، ذکر حبیب، اور بقول ان بزرگوں کے کہ یہ واقعات ان کی اس کتاب ذکر حبیب کے اندر موجود بھی ہیں۔ بہرحال وہ چیز جس کی طرف میں وہ اشارہ کر رہے تھے اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں ہیرا منڈی کیوں نہ جانا پڑے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب اپنا واقعہ ایک مرتبہ تعلیم الہائی اسکول چنیوٹ میں آ کے اپنے طلباء کو، جن میں سے یہ بزرگ بھی شامل تھے ان کے طالب علم، کہ بتانے لگے کہ مجھے ایک مرتبہ ایک عبرانی کے لفظ کا ترجمہ یا معنی درکار تھا، تو میں نے اس کے لیے، یہ ہندوستان پاکستان کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے، وہ کہہ رہے کہ مجھے پتہ چلا کہ لاہور کی ہیرا منڈی، جو شاہی محلے میں ہیرا منڈی ہے، اس کے اندر ایک طوائف ہے، کنچنی ہے، جو عبرانی زبان جانتی ہے۔ کہتے میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو پیسے دیے اور اس سے کہا کہ مجھے ایک لفظ کا معنی جاننا ہے، یہ عبرانی کا لفظ ہے، اس کا مجھے تم معنی بتاؤ گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اتنی ادبی لٹریری عبرانی نہیں جانتی، میرا بھائی آئے گا تو میں اس سے پوچھ کر بتا دوں گی۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے اچھا، تو یہ چلنے لگے تو وہ کہنے لگی کہ سنیے حضرت، آپ نے نہ کچھ کیا نہ کرایا اور آپ مجھے 1 روپیہ دے کر ایسے یوں چل رہے ہیں۔ تو یہ کہنے لگے کہ میں کچھ کرنے کرانے نہیں آیا تھا، میں تو آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس سے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود بھی اسی طرح یہ جاننے کے لیے کہ پیرس کی نائٹ کلبز میں وہ جو نیکڈ ڈانس ہوتا ہے وہ کیا ہے، چودھری ظفر اللہ صاحب کے ہمراہ وہ جب یورپ کے دورے پہ گئے ہیں تو پیرس میں انہوں نے بھی باقاعدہ طور کے اوپر اپنے علم میں اضافہ کے لیے کہ خود فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے لیے انہوں نے بھی پیرس کی نائٹ کلبز میں ان کے ساتھ گئے اور ملاحظہ کیا تھا کہ کس طرح سے یہ ننگا ڈانس ہوتا ہے اور یہ کیا ہے کیا۔ اس کے ساتھ ہی اب مفتی صاحب کا مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ مفتی صاحب امریکہ میں پہلے جماعت کے مشنری تھے، اور اس وقت جن حالات کے تحت یہ امریکہ گئے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان تھا، نہ ان کے پاس کوئی پیسے تھے، بس یہ اس طرح ہی، تو وہاں پہ جا کر ان کی رہائش کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے اخبار میں دیکھا کہ ایک عورت نے اشتہار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے کمرے کو شیئر کرنا چاہ رہی ہے کسی کے ساتھ، صرف تھوڑے سے پیسوں کے بس۔ یہ گئے، اس عورت نے، اس کا خاوند کہیں روٹ کے گیا ہوا تھا آپس میں، یہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ یہ خود بیان کرتے ہیں مفتی صادق صاحب، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کے ساتھ بطور خاوند رہنا شروع کر دیا۔ اب
اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، نہ اپنے پاس سے میں کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اس عورت کے ساتھ باحثیت خامد۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں لیٹا ہوا تھا تو وہ عورت گھبرائی ہوئی آئی اور کہنے لگی، حضرت اٹھیے، مولوی صاحب اٹھیے اٹھیے، جلدی کیجئے، اپنا یہ جو بستہ ہے باندھیے، کوئی بیگ سا ان کے پاس ہوگا کوئی ایک، اور جلدی سے کمرہ چھوڑ دیجئے، نکل جائیے، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا خاوند جو ہے نا وہ واپس آ رہا ہے۔ تو مولوی صاحب اپنی دھوتی باندھتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے، مفتی صاحب جو ہیں وہاں سے نکلے اور یوں اپنا مشن جو تھا یہ مکمل کیا۔ تو اس سے یہ چیز کہ جماعت کے یہ جو علماء ہیں، جماعت کے یہ جو مشنریز ہیں، یہ کس طرح سے اور علم حاصل کرنے کے لیے کہاں تک کا سفر اختیار کیا کرتے تھے، اور علم کو پھیلانے کے لیے یا کیا کچھ کیا کرتے تھے، اس سے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہوگا۔ جبکہ اگر ہم مرزا صاحب کی کتاب ازالہ و حام کا مطالعہ کریں تو اس کے صفحہ نمبر اگر آپ 516 سے لے کے 519 تک آپ پڑھیں تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح سے اس علم کو، دین کو پھیلائے، بلکہ میں اگر چاہتا ہوں، کہتے ہیں، صاف کہتے ہیں کہ میرا جواب اس معاملے میں کبھی ہاں میں نہیں ہوگا، لیکن اگر میں یہ ہوں تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کسی مولوی کو یا کسی کو بھی میں اگر باہر بھیجوں ان یورپین ممالک میں تو وہ صرف یہ کہ کتابیں تقسیم کرنے کے لیے، مطلب وہ بات کہتے ہیں کہ سمجھا ہی نہیں سکتا، کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بات سمجھائی نہیں جا سکتی، ہاں میں صرف یہ کہ وہ کتابیں تقسیم کرنے کے لیے میں کسی کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں کہ ہاں بھیجا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ سلسلہ کہ اسلام کے اندر کے علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو چین، اس وقت دور دراز علاقہ کے کہیں پہ بھی، اور جماعت کا یہ ہے کہ آپ کسی پستی میں بھی، کسی گہرائی میں بھی گر سکتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ کو اس طرح سے کہ آپ کو طوائف کے پاس بھی جانا پڑے تو آپ علم حاصل کیجیے جائیے۔ ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، آپ کا بہت شکریہ۔